اچھا اسد صاحب بتائیں کیا معاملہ تھا, کیوں سب کو یقین تھا کہ جمعے کو نہیں تو منڈے کو فیصلہ آ جائے گا؟ اصل میں جب آپ کیس کی آرگومنٹس وغیرہ کنکلوڈ ہو جاتے ہیں, ان کا 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئی, اس کے بعد پھر انہوں نے کافی ٹائم لگا کے, مطلب کس نے ٹائم لگا؟ جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا وقت لگا کے ایک پورے دن میں جو پروسیکیوشن کے آرگومنٹ سنے, پھر اس کے بعد اگلے دن رات کو 7:30-8 بجے تک جو ہے وہ ڈیفنس کاؤنسل جو تھے ان کے آرگومنٹ سنے, جبکہ کورٹ کی سماعت عموماً 2-3 بجے تک ہوتی ہے. 3 بجے کا وقت ہوتا ہے, لیکن چلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی روز روز اڈیالہ جیل نہیں جایا جاتا, ادھر سے اسلام آباد سے جانا, تو اس مطلب وجہ یہ جج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ رات کو دیر تک بھی سنتے دیکھیں وہ کیونکہ وہ تو 3 بجے کے بعد تو جو آپ کام کرتے ہیں ان کو اوور ٹائم تو ملتا نہیں ہے, تو جج کی مرضی ہے کہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, بعض جج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں 3 بجے کے بعد میں نہیں کورٹ کروں گا. اب ان کو یہ تھا کہ بھئی میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں تو میں یہ کر لوں, اور بڑی جلدی میں انہوں نے یہ اس کو مکمل کیا. جو آخری جو پروسیس تھا, پہلے ایک جو وٹنس تھا, آخری جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا, اس پہ پی ٹی آئی نے کافی زیادہ ٹائم لگا دیا, اور اس کا جو کراس ایگزامینیشن پہ بہت زیادہ وقت لگ گیا. کوئی 31 سماعتیں ہوئی ہیں جو جس میں نہیں ہو سکی. پھر وہ جب مکمل ہوا 342 کے بیانات ریکارڈ ہوئے, تو پھر مجھے یوں لگا کہ جیسے اب جلدی جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے جلدی ہے, کیونکہ وہ چاہتے تو 342 کی جو اسٹیٹمنٹ ان کی جو تو سر یہ سوری معاف کرے گا وہی والی بات کہ کیا کسی نے تاریخ کا اناؤنس کیا, یا آپ لوگ صرف وہی کہہ رہے تھے کہ اب آرگیومنٹس ختم ہو گئی ہیں نہیں تو جمعے کو یا منڈے کو آ جائے گا فیصلہ؟ 23 دسمبر کی انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی جج صاحب نے, اور جس وقت 18 دسمبر کو انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا, جی جب انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا تو اس وقت ان کو یہ ناصر جاوید رانا صاحب ایک بڑے سینئر جوڈیشل افسر ہیں, بڑے اچھے آدمی بھی ہیں, تو ان کو پتا تھا کہ جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں 20 تاریخ سے, تو انہوں نے 23 تاریخ رکھی ہوئی تھی. 23 تاریخ کو تو صرف انہوں نے ایک آرڈر سنانا تھا, اس کا چھٹیوں سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. تو سر پھر ایک دم یہ کیا ہوا کہ جب 23 تاریخ کو سب وہاں پہنچے تو اب آپ کی کہانی کہیں آگے چلی گئی ہے؟ اب کچھ انہوں نے سمجھایا, کچھ بتایا؟ بیکاز میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ شہر میں تو بہت ساری افواہیں گردش کر ہی رہی ہیں, بریکنگ نیوز بھی چل گئی ویکینڈ پہ کہ جج صاحب جو ہے وہ تاریخ مطلب کہ فیصلہ نہیں سنائیں گے. تو انہوں نے کیا کورٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے تو یہ کہا جی کہ میں ابھی جو ہے میں نے فیصلہ لکھ رہا ہوں, عدالت میں چھٹیاں چل رہی ہیں, میرا کوئی کورس بھی ہے, میں نے ادھر بھی جانا ہے, تو یہ سارے معاملات ان کا خیال تھا کہ 6 نومبر تک جو ہے یہ سیٹل ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے 6 جنوری تک ان کا خیال ہے 6 جنوری تک یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے, اور 6 جنوری کو وہ فیصلہ تب تک لکھ لیں گے. جی وہ فیصلہ لکھ لیں گے. لیکن جو دوسری بات ہے جو زیادہ جو افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ 2 جنوری کو اب نیکسٹ سیشن ہے. تو کس چیز کا نیکسٹ سیشن ہے؟ یہ جو مذاکرات اور پی ٹی آئی اور اس کے وہ کل بھی دیکھیں نا, اب وہ ان کی جب وہ انیشیٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال میں جو دیکھیں عدالتیں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مذاکرات حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے فیصلے میں بھی تھوڑی سی تاخیر کی گئی ہے. دیکھیں حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریکویسٹ جا سکتی ہے, کوئی یہ ویسے بھی جو عدالتیں ہیں نا, یہ احتساب عدالت وغیرہ, ان کی جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہوتی ہے وہ لا منسٹری ہوتی ہے. ان کی جو سارے معاملات ویسے یہ جوڈیشل افسر ہوتے ہیں, یہ ادھر ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ, تو لا منسٹری جو ہے وہ ان کو وہاں پہ پالیسیز وغیرہ جو ہوتی ہیں, تو میں بھی ان کو جو ہے وہ کہا ہو کہ آپ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں. اور ابھی بھی 6 جنوری کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس دن بھی فیصلہ آئے گا. میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جج صاحب کے پاس, وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں ایویڈنس ہے اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا میں فیصلے لکھتے ہوئے تو مجھے اس کے اوپر کچھ مزید رہنمائی چاہیے, تو وہ ری ہیئرنگ بہت سے کیسز میں ہوتی ہے. اچھا, ری ہیئرنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ ری ہیئرنگ چلتی رہتی ہے جب تک. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بٹ سر کیا اگر ہم سوچیں کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, تو کیا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی دباؤ رکھنا ہے, یا ان کو پیغام دینا ہے کہ دیکھیں آپ مذاکرات کرتے رہیں گے تو یہ کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا, نہیں تو بہت سخت فیصلہ آ سکتا ہے اس میں, کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیے سخت کیا فیصلہ آئے گا, اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال ہے. تو 14 سال کو آلریڈی ان کو توشہ خانہ میں ہوئی تھی جو کہ سسپینڈ ہو گئی ہے, اور پھر وہ اپیلیں چلیں گی, اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ 14 سال کے لیے جیل میں چلے جائیں گے. وہ زیادہ سے زیادہ جب ان کو سزا ایک دفعہ ہو جائے گی تو پھر اگلا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا نا, اپیلیں فائل ہو جائیں گی ہائی کورٹ میں.
تو وہ تقریباً 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں سسپینشن آف سینٹینس، مطلب 2 مہینے تک. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی جو بھی فیصلہ آیا ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ ریلیف مل جائے؟ دیکھیے اس میں ہائی کورٹ میں تو سسپینشن آف سینٹینس، کیونکہ یہ انہوں نے کون سا بھاگ جانا ہے، تو جو اپیل یہ کریں گے ہائی کورٹ میں تو ساتھ میں ایک درخواست دے دیتے ہیں کہ سسپینشن آف سینٹینس جب تک میری اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو مجھے آپ رہا کر دیا جائے. تو وہ پھر جو ٹرائل کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ججوں کی مرضی ہوتی ہے. یہ احتساب عدالت کا 2 رکنی بینچ ہوگا جو کہ. اچھا سر، اس کے علاوہ اب اڈیالہ جیل میں کتنے کیسز ہیں جو اڈیالہ جیل میں جن کی سماعت عمران خان کے حوالے سے ہونی ہے؟ وہ 9 مئی کے ہیں کچھ کیسز. کچھ ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ ہے. 9 مئی کے کوئی ہیں، کوئی 600، کیونکہ وہ ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز پہ جو ہیں وہ جہاں پہ تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ انہوں نے FIR کر دی، اور اب جو ابھی 26 نومبر کے بھی آ گئے ہیں کچھ کیسز. بالکل ٹھیک. اچھا تو ابھی یہ اب 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز رہ گئے ہیں. لیکن یہ چھوٹے پولیس کیسز ہیں، اس میں نارملی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا. یہ اگر ٹرائل کورٹ نہیں بھی دے گی ATC سنتی ہے. بٹ دیٹ مینس کہ بیسیکلی نیب کے یا FIA کے اس طرح کے اب کوئی کیسز جو بڑے کیسز جو وہ یہ آرگنائزڈ کرائم کے ادارے ہیں نا، نیب ہو گیا، یہ FIA وغیرہ ہو گیا، یہ آرگنائزڈ کرائم کے ہوتے ہیں. ان کا یہ آخری کیس تھا جو خان صاحب کے خلاف جو سیریس قسم کے جو کیسز تھے ان میں ایک یہی ہے.